نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ صدر معزز محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس عظیم و شان موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس موضوع کا عظیم و شان عنوان ہے شان قرآن۔ سورۃ الحشر میں اللہ رحمان فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے محبوب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ یہ قرآن ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا اور تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن اللہ کا وہ معجزہ ہے جس میں زندگی کے ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے، جس کے اعتراف جدید سائنس اور غیر مسلم بھی بارہا کر چکے ہیں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قرآن کریم کو نازل ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کی آیات میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ نازل ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کی آیات میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا۔ قرآن کریم کی عظمت اور شان کو لفظوں میں بیان کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ قرآن کریم کتابوں کی سردار، خالق کے کائنات کا کمال، دنیا کے لیے معجزہ فلاح کا رستہ، سینوں میں محفوظ ہو جانے والا کلام، حق اور سچائی کا پیغام، بنی ہوئی انسان کے لیے ہدایت، غرض یہ کہ پوری انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ قرآن کریم انسانوں کو صداقت، عدل و انصاف، درگزر، الفت، محنت اور محبت جیسے اعلیٰ ضابطۂ اخلاق سے نوازتا ہے۔ قرآن وہ انمول تحفہ ہے جو مرنے کے بعد بھی وصول ہوتا رہے گا، لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا، جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ قرآن ہمارے سامنے کائنات کے راز کھولنا چاہتا ہے، لیکن ہم فی حرف 10 نیکیوں سے زیادہ سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے۔ ہم نے قرآن کا مفہوم سمجھا ہی نہیں، ورنہ ہم بیک وقت کئی منزلیں سر کر لیتے۔ حاضرین مجلس، قرآن کی تعلیمات کے ماہر حضرات ان فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو باکرام، نیکوکار اور سفارت کے اہم کام سر انجام دینے والے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے، نہ ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی اور نہ حساب کا اندیشہ۔ ان جیسے خوش نصیبوں میں وہ آدمی بھی ہوگا جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔